ناظرین کرام، دھوکہ دینے والوں کی قدر کریں، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک پا پردہ خاتون، غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک اپنی زوجہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولے، تیسرا کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ حالات کا رونا نہیں روتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جو دوسروں کے ساتھ کرے اس کے ساتھ نہ ہو۔ ہر بات کو دل سے لگاؤ گے تو دنیا میں روتے ہی رہو گے۔ جو جیسا ہے ویسا بننا سیکھو۔ اپنی خوبصورت زندگی کو اپنی پسند کی چیزوں سے سجائیے، اور ناظرین صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ محبت تمہیں ساری دنیا کے سامنے مضبوط بنا دے گی، سوائے اس انسان کے جس سے تم کو محبت ہو۔ لوگ آپ سے ہر چیز چھین سکتے ہیں سوائے آپ کے مقدر کے۔ جسے آپ سے گفتگو کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دے گا۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ عروج کے دنوں میں ایسا کام مت کرنا کہ زوال کے دنوں میں تمہارا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ جب آپ میں سادگی پیدا ہوگی تو آپ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈریں گے۔ کبھی عزت اور رزق میں کمی نظر آئے تو سب کو دینا شروع کر دو، دیکھنا آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ بڑا شخص تو اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو خوش کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک انسان کے اخلاق کی خوبصورتی انسانوں کے دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ ناکامی کی وجوہات ہمیشہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، مگر وہ ان کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جب غصہ زیادہ آ جائے تو غصے کے نتائج کے بارے میں سوچو، غصہ خود ہی کم ہو جائے گا۔ اور ناظرین، قبریں تو پرانی ہو جاتی ہیں مگر ان پر فاتحہ کہنے والوں کے دکھ درد ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی اچھی پلاننگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی سوچ اور فکر سے خوبصورت بنتی ہے۔ کسی سے حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مالک کی ذات ہی بلندیاں دیتی ہے۔ گزرا ہوا کل کبھی نہیں بدل سکتے، مگر آنے والا وقت تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بہترین ساتھ اللہ کی ذات کا ہے، اس لیے اللہ سے نا امید نہ ہو۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ کاش کے تعلقات کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چلیں گے۔ اور ناظرین، جو ہمیشہ جواب دینے میں جلدی کرے گا وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔
تنہائی وہ چیز ہے جس میں مومن اللہ کریم سے رجوع کرتا ہے اور انسان شیطان سے. چاہے غموں کا انبار بھی لگ جائے تو یاد رکھنا کہ دکھوں کا علاج صرف سجدہ ہے. ایک غریب شخص بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسرے کے مال کی تمنا کرنا چھوڑ دے. اور ناظرین کرام، کسی غریب سے کچھ چیزیں بلا وجہ ہی خرید لیا کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھیک نہیں مانگتے. مشکل تو اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے. بندے کو مالک پر بھروسہ ہونا چاہیے. رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو انسان کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے. اور ناظرین کرام، زیادہ کھانا وغیرہ کھا کر پیٹ باہر نکل آئے تو صبح سویرے ادرک کھا کر 30 منٹ پیدل چل لیں، ہفتے میں دبلے ہو جائیں گے. کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے. اور دوستو، صبر جمیل پتہ کیا ہے؟ انسان اپنی پریشانی کو چھپائے اور کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے. جس نے اپنی پریشانی کا اظہار لوگوں سے کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا. والدین کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا. کتنی ہے دل خراش رسم جہیز بھی. جو اندھا بھروسہ تم ان لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی رب کریم پر کر کے دیکھو. یقین جانو، نہ وہ تمہارا بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں ٹوٹنے دے گا. اچھا پہنتے ہو، اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، بیماریوں سے پاک ہو، کسی کے بھی محتاج نہیں ہو تو شکر الحمدللہ کہو. اللہ کریم کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا ہی پاؤ گے. تمہارے پاس خوشی آئے یا تکلیف آئے، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کریم کو بتایا کرو. محبت، پیار اور احساس کرنے والا شوہر اللہ کریم کی خاص رحمت ہے. سکون انسان کا کمال نہیں ہے بلکہ رب کریم کی عطا ہے. فکر آخرت وہ شے ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اور ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.